محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں خدا پاک و برتر کے لیے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اپنی بے بہا نعمتیں عطا کرنے والا ہے. میرے مولا حسین دعائے عرفہ میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار تو وہ ہے جو مصیبتوں میں فریاد رس ہے. پروردگار تو وہ ہے جو تنہائیوں میں مونس و مددگار ہے. پروردگار تو وہ ہے جو مشکلات میں خیر خواہ ہے. اچھا آپ دیکھیے، جیسے جیسے کنڈیشن بدل رہی ہے خدا کا رشتہ ہمارے ساتھ بدلتا چلا جا رہا ہے. ہم اگر پکارنے والے ہو جائیں تو وہ دینے والا بن جائے، ہم تنہائیوں میں آ جائیں تو وہ دوست بن جائے، ہم مشکلات میں آ جائیں تو وہ خیر خواہ بن جائے، اور ہم کچھ نہ مانگیں تو ولی نعمت بن جائے. ٹھیک، آپ دیکھیے کس طرح خدا کے رشتے انسان کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اچھا اس کا اصلی رشتہ انسان کے ساتھ کیا ہے؟ اب تو یعنی وہ مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، یہی ہے نا. لیکن کیسا مالک ہے؟ جو مالک کے بجائے دوست بن کے رہتا ہے، تنہائیوں کا مونس و مددگار ہے نا. آپ دیکھیے، میں اور آپ، اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے بیسٹ فرینڈ کون ہے، آپ میں سے بیسٹ کہیں گے ماں ہے، بہن ہے، فلاں دوست ہے، فلاں جتنا بھی قریبی دوست ہو، کوئی نہ کوئی دل کا ایک راز ہوگا جو آپ نے چھپا کے رکھا ہوگا. ٹھیک، کسی سے نہیں بیان کیا ہوگا. لیکن خدایا جب تنہائی میں تیرے سامنے آئے تو کوئی راز تیرے سامنے راز نہ رہا، دل کا ہر راز کھول کے تیرے سامنے رکھ دیا. مالک ہوتے ہوئے جو دوستوں کا رویہ کرے وہ رب کریم کی ذات ہے. ٹھیک، تو سب سے اچھا دوست کون ہوا؟ خدا کی ذات. خدا انسان کا سب سے اچھا دوست ہے. خدایا تو میری پناہ گاہ ہے، صرف دوست نہیں ہے. جب انسان اپنی تمام پناہ گاہیں کھو دے نا، ٹھکانے کھو دے، کہا تک تمہارا ٹھکانہ تمہارے رب کریم کی ذات آخری اور واحد پناہ گاہ کے طور پہ ہوتی ہے. خدایا تیری ذات نہ ہوتی تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا تھا. کبھی سوچیے خدا کی ذات نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اگر جملہ بدل کے کہوں، ہر زخمی دل کا مرہم ذات خدا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جتنا بھی انسان پریشانی میں ہو نا، جتنی دکھ اٹھا لے، جتنی تکلیف اٹھا لے، ایک جملہ خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں بڑے سے بڑے غم کا مداوع ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، ہم نے پکارا اس نے عطا کر دیا. ہم نے مشکلات میں پکارا وہ خیر خواہ بن گیا. اقلا کہتے ہیں مشکلات کا ایک حسن یہ ہے کہ انسان شخصیتوں کو پہچان جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مشکل ہے، لیکن مشکل کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ بعض اوقات
اتنی شناخت ہو جاتی ہے کہ اپنوں میں سے پرائے نکل آتے ہیں اور پرایوں میں سے اپنے نکل آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. اچھا یہ ہوتا کب ہے؟ مشکلات میں. لیکن خدایا تیری ذات وہ ذات ہے جب آیا تجھے خیر خواہی پایا. ٹھیک. پھر تنہائیوں کا مونس. آپ دیکھیں اگر ہم کوئی ہمارا بہت اچھا دوست ہے, ہمارا ایک تکلیف ہے, ہمارا ایک درد ہے, ہم اسے بار بار وہی درد سناتے ہیں, آخر میں وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا تو ایک ہی رونا ہے. وہی پرانی اسٹوری ہے, وہی پرانا قصہ ہے, اب بیٹھیں گے تو وہی 1 گھنٹہ وہی قصہ سنائیں گے. خدایا میں روز آ کے اپنی وہی کہانی تجھے سناتا ہوں, تو سن لیتا ہے. ٹھیک. صرف سنتا نہیں ہے, فریاد رس بن کے جب آتا ہوں تو حل بھی دے دیتا ہے. اچھا صرف حل دیتا ہے؟ اللہم صلی علی صرف حل دیتا ہے؟ کہا نہیں, صرف حل نہیں دیتا بلکہ اپنی طرف سے نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے. تبھی تو مولانا حسین کر رہے ہیں تو ولی نعمت ہے, اور سب سے بڑی نعمت وجود سیدہ ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہم صلی علی اچھا ابھی دیکھتا ہوں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو رسالت کی پہچان کا سبب بنی ہے. آپ دیکھیے بڑا عجیب جملہ ہے, فاطمۃ الزہرا وہ وجود جو رسالت کی پہچان کا ذریعہ بنی. اچھا رسالت کیا ہے؟ رسالت کیا ہے؟ خدا سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. خدا وہ ہے جس نے نبی کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ. کس نے بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے بھیجا ہے. ٹھیک. تبھی آپ دیکھیے شریعت محمدی کس کے نام سے منسوب ہے؟ رسول خدا کے نام سے. احکام کس کے نام سے منسوب ہے؟ رسول خدا کے نام سے. دین کس کے نام سے منسوب ہے؟ اگر جملہ بدلوں, دین کس کے ذریعے سے پہچانا گیا؟ رسول خدا کے ذریعے سے. احکام کس کے ذریعے سے پہچانے گئے؟ حد یہ ہے خدا کس کے ذریعے سے پہچانا گیا؟ اور اس رسول خدا کی پہچان کا نام فاطمۃ الزہرا. کیسے؟ آپ دیکھیں کیسے. اچھا اللہ اللہم صلی علی تو آپ دیکھیے دین, شریعت, خدا, امامت جس کے ذریعے سے پہچانی گئی نا وہ ذات محمد ہے, اور ذات محمد جس کے نام سے پہچانی گئی وہ ذات فاطمہ ہے. آپ دیکھیں میں اور آپ شروع میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں. اب مجھے ایک سوال ہے, حدیث قصہ میں ہم پڑھتے ہیں نا ہم فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا, کس نے کہا؟ کس کا جملہ ہے؟ کس کا جملہ ہے؟ خدا کا. ٹھیک. خدا کا جملہ ہے نا. خدا کہہ رہا ہے وہ فاطمہ, وہ فاطمہ کے والد, وہ ٹھیک. رسالت اور امامت کو جس کے ذریعے سے خدا پہچانوائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا خدا اور جناب جبرائیل. اچھا جناب جبرائیل نے سوال کیا تھا نا یا ربی ومن تحت الکساء,
اے خدایا یہ قصہ کے نیچے کون ہے؟ پھر خدا نے جواب دیا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. ٹھیک، یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، عرش پر. اور حدیث قصہ کس نے بیان کی ہے؟ جناب جابر جناب سیدہ سے روایت کر رہے ہیں. مجھے کہنے دیجیے، جو زمین پہ رہتے ہوئے عرش کی گفتگو سن لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زمین پر، لیکن خدا اور ملائکہ کی گفتگو سننے والی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اچھا، یہ جو جناب جبرائیل نے پوچھا ومن تحت الکساء، کیا جبرائیل رسول خدا کو نہیں جانتے؟ سوال کر رہی ہوں آپ سے. 23 سال کا دوستانہ ہے، 23 سال جناب جبرائیل آتے جاتے رہے ہیں. اب یہ سوال کہ ومن پروردگار یا ربی ومن تحت الکساء، کسا کے نیچے کون ہے؟ اچھا، ابھی کسا کے نیچے بی بی فاطمہ الزہرا کے آنے سے پہلے کون کون ہے؟ 4 افراد ہے نا، 4 افراد ہیں. اچھا، اگر میں جملہ بدل کے کہوں کہ رسالت اور امامت چادر میں ہے، غلط ہے؟ نہیں نا. جس کی چادر رسالت اور امامت کو جم کر لے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ٹھیک، بلکہ جس کی چادر رسالت اور امامت کو ڈھک دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ٹھیک، اس کی چادر ایسی ہے جس میں اللہ نے امامت اور رسالت کو چھپایا ہے. اچھا، اب فاطمہ الزہرا کی چادر جیسے ہی بی بی فاطمہ آتی ہے نا، جبرائیل پوچھتے کون ہے؟ ٹھیک، کیا جبرائیل پہچانتے نہیں ہیں؟ خوب پہچانتے ہیں. ٹھیک، لیکن عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے، جس کے آنے سے دیکھیے رسالت چمک رہی ہے، امامت چمک رہی ہے، لیکن جس کے آنے سے ان کے چمکتا ہوا نور اتنا چمک جائے کہ جبرائیل نہ پہچان سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ وجود فاطمہ کی چمک ہے، یہ وجود فاطمہ کہ اتنا. اللہ صلی اللہم صلی علی محمد. جو اسلام میں رسالت کی پہچان بنی اسے فاطمہ کہتے ہیں. یا دیگر ادیان میں، اب دیکھیے صرف اسلام میں نہیں بلکہ عیسائیت و یہودیت میں بھی جو رسالت کی پہچان بنی اسے فاطمہ کہتے ہیں. اچھا کیسے؟ کتاب بحار الانوار کا رسول اللہ کے ایک صحابی تھے حماد بن سعید. کہا حماد بن سعید انجیل نکال کے پڑھ رہے تھے، کہتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے انجیل میں وجود فاطمہ کو دیکھا. آپ دیکھیں عجیب ہے، انجیل میں وجود فاطمہ کو دیکھا. کہاں رسول اللہ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی. اور رسول کی نشانی کیا لکھی ہوئی تھی؟ کہا رسول بہت ساری شادیاں کریں گے، ازواج تو کہیں ہوں گی لیکن اولاد بڑی قلیل ہوگی، اور نسل ایک بیٹی سے چلے گی. وہ بیٹی ایسی ہوگی کہ اللہ جنت میں اس کے لیے وہ گھر بنائے گا جس میں نہ تکلیف ہوگی نہ کسی تکلیف کا گزر ہوگا. اور اس بیٹی کی تربیت رسول آخر الزمان نے ایسے کی ہوگی جیسے زکریا نے جناب مریم کی تربیت کی تھی. ٹھیک، اور اس بیٹی کے 2 بیٹے ہوں گے اور دونوں کے دونوں شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گے. ٹھیک، کہا انجیل میں وجود فاطمہ موجود تھا جو رسول کی پہچان کا ذریعہ تھا. اسی طرح تورات میں آپ دیکھیں، تورات میں کتاب سفینۃ البحار کہاں ایک واقعہ لکھا ہے. اچھا واقعہ کیا ہے؟ کہا ایک سائل آیا رسول بی بی فاطمہ کے دروازے پر، دق الباب کیا، مانگا. بی بی نے دیکھا گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، کچھ بھی گھر میں موجود نہیں ہے. بی بی نے اپنی چادر اٹھائی، دیکھا اس وقت صرف گھر میں چادر موجود ہے. آپ نے چادر اٹھائی اور راہ خدا میں دینے کے لیے جناب سلمان کو دی. سلمان اسے بیچو اور جتنی رقم جمع ہو جائے نا وہ اس سائل کو لا کے دے دو. ٹھیک، اچھا اب جناب فاطمہ الزہرا کی چادر جناب سلمان نے کندھے پر ڈالی اور اسے بازار لے کر گئے. اچھا بازار میں جب بیچنے کے لیے آئے نا، کہاں ایک دفعہ کہنا چاہا کہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، لیکن جناب سلمان کے منہ سے نہیں نکلا.
بس جناب سلمان چادر دکھاتے چلے جاتے ہیں, لوگ دیکھتے چلے جاتے ہیں. کہا اتنے میں ایک راہب نکلتا ہے اپنے گھر سے اور جناب سلمان کو نا چادر بیچتے ہوئے دیکھتا ہے. کہا جیسی چادر بیچتے ہوئے دیکھا, قریب جا کے کہتا ہے سلمان ذرا اس چادر کو کھولو گے. جناب سلمان چادر کو کھولتے ہیں. کہا سلمان بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں. کہا مجھے تھوڑا سا انتظار کرو گے, میرے پاس تورات کے کچھ قدیم صحیفے موجود ہیں اور اس صحیفوں میں اس چادر کی کچھ علامت لکھی ہے. آج وہ فوراً گئے, قدیم تورات, اچھا یہودی ہے نا, قدیم تورات کے نسخے لے کر آئے. کہا اس میں نبی آخر الزماں کی بیٹی کی چادر کی تعریف لکھی ہے. کہا وہ کھولا, کہا دیکھتا چلا جاتا ہے, پڑھتا چلا جاتا ہے اور چادر کو میچ کرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک. کہا سلمان اس چادر میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں جو رسول خدا کی پہچان ہے. ٹھیک. میں سمجھ گیا یہ رسول, اچھا ابھی بتایا نہیں ہے. کہا میں سمجھ گیا یہ نبی آخر الزماں کی بیٹی کی چادر ہے. اب سلمان کو بتانا پڑا کہ رسول کی بیٹی کی. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا اتنی قیمت ہے. اسے ایک لمحے نہیں وہ کیا, وہ قیمت اٹھا کے دے دی. اب سلمان کہتے چادر لے لو. کہا نہیں, چادر ابھی نہیں لوں گا, چادر لوں گا رسول خدا کے سامنے. اب دونوں مسجد نبوی آئے, مسجد نبوی میں رسول خدا اصحاب کا مجمع ہے. کہا یہ یہودی رسول خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور رسول خدا کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول خدا میں نے آپ کی نبوت کو چادر سیدہ سے پہچانا. کس سے پہچانا؟ میں نے آپ کی, اچھا کبھی میں سوچتی ہوں سیدہ کی چادر رسالت کی دلیل ہے, خود وجود سیدہ کیا ہوگا. یعنی ابھی تو ہم باتیں وجود سیدہ کر ہی نہیں کرے نا, ابھی تو ہم سیدہ کی چادر, سیدہ کی چادر جو ہے نا وہ رسول خدا کی رسالت کی پہچان. کہا یا رسول خدا میں نے جناب سیدہ کی چادر سے آپ کو پہچان لیا, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, میں اس چادر کی برکت سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک. اچھا اب رسول اللہ یا اللہ, اب اللہم صلی علی محمد. اللہ بچوں کو سلامت رکھے. یہ ہمارے مستقبل کے مجلسوں کو سجانے والے ہیں. ہم رہیں نہ رہیں مجلس ہمیشہ رہیں گے. اور خدا ان ماؤں کو سلامت رکھے جو در حسین کے لحاظ سے تربیت کرتی ہیں. اچھا اب کہا یا رسول خدا مجھے کلمہ پڑھائیے. رسول خدا نے کلمہ پڑھا. کیا کلمہ پڑھ لیا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد مسجد سے جانے لگا. ٹھیک. کہا سلمان نے آواز دی, اے شخص چادر لے کے نہیں جاؤ گے؟ قیمت دے چکے ہو, کیا چادر لے کے نہیں جاؤ گے؟ جانتے کیا جواب دیا؟ مسائل کے لیے ایک جملہ کافی ہے. جانتے کیا جملہ کہا؟ کہا سلمان جب میں مسلمان نہیں تھا نا, میں نے تب بھی چادر کے احترام میں اس کو ہاتھ نہیں لگایا. اے سلمان مسلمان ہونے کے بعد میں چادر سیدہ کو ہاتھ کیسے لگاؤں؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی یا رسول خدا جیسے یہودی احترام میں ہاتھ نہ لگائے, اسے آپ کے بعد مسلمانوں نے اسی چادر پر درے بھی لگائے ہیں اور اسی چادر پر تعزیات ہیں. اور اگر اس چادر کی حرمت کو دیکھنا ہو نا کیسے پامال کیا گیا, تو یا رسول خدا کربلا کے میدان میں نیزے چبو چبو کے اس چادر کو ثانیہ زہرا سے. اذان گرامی وجود فاطمہ بہت عجیب ہے. جیسے فضائل میں ثانی نہیں ہے نا, آپ جب فضائل بیان کریں گے نا فضائل میں فاطمہ الزہرا کا ثانی کہیں نظر نہیں آتا. ویسے مصائب میں بھی وجود فاطمہ کا ثانی کہیں نظر نہیں آتا. تو وجود فاطمہ الزہرا وہ ہے, چاہے آپ اسلام میں آ جائیں, چاہے آپ عیسائیت میں آ جائیں, چاہے آپ یہودیت میں آ جائیں, فاطمہ الزہرا کا وجود رسالت کی پہچان ہے. فاطمہ الزہرا کا وجود وہ وجود جو رسالت کے لیے ماں کی حیثیت ہے. اچھا ام ابیحہ میں اور آپ کہتے ہیں نا ماں, ٹھیک. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں ماں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا ام ابیحہ, اس کے دو جہت ہیں, اس کی دو
وجہیں ہیں. کہا ایک رسالت کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے. ماں ہے نا, کیا ام ابیحہ کے معنی کیا ہے؟ باپ کی ماں. اچھا ماں کا نام آتی ہے احترام. آیت اللہ ناصر مکانی شرازی کہتے ہیں رسول خدا بیوی کا احترام خارق العادہ کرتے ہیں. اچھا خارق العادہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اچھا جو عقائد جانتے ہیں, عقائد میں معجزے کو پڑھا ہے, وہ جانتے ہیں خارق العادہ کس کو کہتے ہیں. خارق العادہ یعنی قاعدے سے بالکل ہٹ کے جو چیز ہوتی ہے نا, قاعدے سے بالکل ہٹ کے. اچھا مثال دے دوں, میں کہوں ہاتھ نارمل, ٹھیک ہے یہ نارمل چیز ہے, لیکن اگر میں کہوں یہ ہاتھ ید بیضہ بن جائے تو خارق العادہ ہے. ٹھیک, میں کہوں چھڑی نارمل ہے, لیکن اگر وہ چھڑی اژدہا بن جائے تو خارق العادہ ہے. ٹھیک, بیٹی عام ہو تو نارمل ہے, فاطمہ تو زہرا بن جائے تو خارق ال. صلوات پڑھ دیجیے محمد والی. کتاب سفینۃ البحار, ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں, عجیب واقعہ. کہاں اصحاب کا مجمع ہے اور اصحاب کے مجمع میں رسول خدا تشریف فرما ہے. اتنے میں اصحاب نے دیکھا بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ مسجد میں داخل ہو گئی. کہا رسول خدا نے سب کچھ چھوڑ دیا, رسول خدا کھڑے ہو گئے. ٹھیک, کیا کیا رسول خدا نے؟ ٹھیک, اچھا یہاں پر میں احترام کہتی چلی جا رہی ہوں, آپ گنتے چلے جائیے. ٹھیک ہے, احترام ایک احترام نہیں ہے. خارق العادہ کو سمجھیے, خارق العادہ کہتے کس کو ہے؟ فرمایا بی بی کو دیکھ کے رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ دیا, یہ پہلا احترام ہے. رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, یہ ٹھیک. رسول خدا بی بی کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے, یہ رسول خدا نے بی بی کا ہاتھ پکڑا اور سونگا. اچھا کون سا احترام ہے یہ؟ چلو اس کو یاد رکھیے گا, یہیں سے آگے بڑھائیں گے. کسی نے سوال کیا یا رسول خدا بار بار کیوں سونگتے ہیں؟ کبھی پیشانی سونگتے ہیں, کبھی دست مبارک سونگتے ہیں, کیوں سونگتے ہیں؟ عجیب جملہ ہے. کہا پروردگار نے جنت کو خوشبوؤں کا مرکز بنایا ہے. ٹھیک, کہا اللہ نے انبیاء کی خوشبو بہی دانے کی خوشبو رکھی ہے. اچھا بہی دانہ پتا ہے آپ کو؟ بہی دانہ ایک پھل ہے. اچھا پھل ہے, پاکستان میں تھوڑا سا کم ملتا ہے اور مہنگا ہے. ٹھیک, لیکن اس کی خاصیتیں بہت زیادہ ہیں. اچھا ایک آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی حاملہ عورت بہی دانہ کھائے, اس کا اثر یہ ہوتا ہے بچہ بہت صالح اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے. ٹھیک, اس کے بہت اثرات ہیں. کہا انبیاء کی خوشبو بہی دانے کی سی خوشبو ہے. کہا حوروں کی خوشبو آس کے پھولوں کی خوشبو ہے. اچھا آس کے پھولوں کی خوشبو, میں نے بڑا نیٹ پہ سرچ کیا کہ یہ آس کے پھولوں کی خوشبو ہے ہوتی کیا ہے. میں نے جب نیٹ پہ اس پہ سرچ کیا تو پتہ چلا آس کی خوشبو کی خاصیت یہ ہے, اس کی دو خاصیتیں ہیں. پہلی خاصیت یہ ہے یہ سونگنے سے انسان کے روح میں اتر جاتی ہے. ٹھیک, دوسری خاصیت یہ ہے اس کو اتنی خوبصورت فرحت بخش خوشبو ہے کہ اس کو سونگنے سے نیند آتی ہے. اب ایک لمحے تصور کریں کہ ان حوروں کی خوشبو ایسی ہے جو روح میں بھی اترتی ہے اور قربت میں اتنا سکون ہے کہ نیند بھی آتی ہے. کہا بہی دانے کی خوشبو مثل انبیاء کی خوشبو ہے, آس کے پھولوں کی خوشبو مثل حوروں کی خوشبو ہے. کہا گلاب کی خوشبو مثل ملائکہ کی خوشبو ہے. اور جنت کی خوشبو, دیکھیں ہر چیز کی اپنی اپنی خوشبو ہے نا. جنت کی خوشبو کیا ہے پتہ ہے؟ کہا جنت کی خوشبو حسین ابن علی کی خوشبو ہے. ٹھیک, تو اب مجھے جملہ کہنے دیں, اگر خوشبو جنت کی بکھرے گی کہیں نبی بنے گا,
کہیں حور بنے گی، کہیں ملائکہ بنے گا، کہیں مولا حسین کی ذات بنے گی، اور جنت کی خوشبو سمیٹ جائیں گی تو فاطمہ کا وجود بن جائے گا. فرمایا رسول خدا کیوں سنتے ہیں؟ کہا جب جی چاہتا ہے نا کہ جنت کی خوشبوؤں کو سنو تو فاطمہ تو زہرا کو سنتا ہوں. تو اب کتنا رسول خدا نے جو ہاتھوں کو سونگھا، کون سا احترام تھا؟ چوتھا. اب رسول خدا نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں کو باری باری چوما. ٹھیک، کون سا احترام ہے؟ ٹھیک. رسول خدا بی بی فاطمہ تو زہرا کو ممبر کی طرف لے کے چلے، ٹھیک، اور ممبر پر بٹھا دیا. کون سا؟ چھٹا. ٹھیک. رسول خدا کھڑے ہیں، بیوی کو بٹھا دیا. رسول خدا کھڑے ہیں، بیوی کو بٹھا دیا. ٹھیک. اچھا، بیوی نے بات بیان کی. اب بیوی جا رہی ہیں واپس. رسول خدا واپس بیوی کے استقبال میں بیوی کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. کتنا احترام ہو گیا؟ 8واں. رسول خدا نے بیوی کے ہاتھ کو دوبارہ پکڑا اور چوما. ٹھیک. رسول خدا دروازے تک گئے اور بیوی جب دروازے سے رخصت ہوئی ہے تب مجلس کے لیے دوبارہ اصحاب کی طرف پلٹے ہیں. کتنے ہو گئے احترام؟ کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے. اب رسول خدا کا اتنا احترام دیکھ کے جناب ابو بکر کہتے ہیں یا رسول خدا، ہم نے کسی، آپ کے گھر میں بہت ساری عورتیں ہیں، ہم نے کسی کا احترام اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یا رسول خدا ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہم نے کبھی اپنی بیٹیوں کا احترام اس طرح نہیں کیا. یا رسول خدا آپ نبی ہیں. یہ عجیب جملہ تھا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں بعض اوقات جس کو دین کا ہیضہ ہو جائے نا، جس کو دین کا ہیضہ ہو جائے پھر اسے چیزیں ٹالریٹ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک. پھر وہ کبھی استاد کو بتانے لگتا ہے، کبھی مجتہد کو سکھانے لگتا ہے، کبھی علماء کو پڑھانے لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا، خود مبتدی ہوتا ہے لیکن پڑھا مجتہد کو رہا ہوتا ہے، بتا مجتہد کو رہا ہوتا ہے. جب کسی کو ایسا کرتے دیکھے نا، سمجھ جائیں اس کو ہیضہ ہو گیا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیے کس طرح کا ہیضہ ہے جو رسالت کو بتا رہی ہے اے رسول آپ نبی ہیں. ٹھیک. اور عقل کامل نے ایسا جواب دیا ہے کہ اس کے بعد دوسرے جواب کا راستہ بنتا ہی نہیں تھا. جانتے ہیں رسول خدا نے کیا جواب دیا؟ صرف ایک جملہ کہہ کے رسول خدا نے بات ختم کر دی. وہ جو کہا آپ کے گھر کی عورتیں، وہ جو کہا ہماری بیٹیاں، وہ جو کہا آپ نبی ہیں، رسول خدا نے ایک جواب دیا. رسول خدا فرماتے ہیں وَمَا فَعَلْتُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ، میں نے کوئی کام نہیں کیا مگر اللہ کی مرضی کے خلاف. یعنی میں اگر کھڑا ہوا تو پروردگار کے، میں نے اگر خطبہ روکا تو، اگر میں نے ہاتھوں کو چوما تو خدا کی مرضی سے نہیں، حکم خدا سے. اگر میں نے ہاتھوں کو چوما تو حکم خدا سے. اگر میں دروازے سے لے کے اپنے ممبر پر بٹھا رہا ہوں تو، اگر میں کھڑا ہوں اور فاطمہ بیٹھی ہے تو خدا سے، اور اگر میں استقبال کے لیے واپس چھوڑ کے آ رہا ہوں تو حکم خدا سے. تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جس کے سامنے اللہ رسالت کو کھڑا کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی. اللہم صل علی محمد. کیا جانے فاطمہ کیا ہے؟ یقین جانیے ہم جان ہی نہیں سکتے. تبھی فرمایا فاطمہ اللہ کے اسرار میں سے ایک اسرار ہے. فاطمہ سر الہی ہے. سوچیے رسول خدا کہتے ہیں یہ جو میں نے ہر عمل کیا ہے نا، یہ میں نے باپ بن کے نہیں کیا ہے، یہ میں نے رسالت بن کے کیا ہے، اور رسالت بن کے حکم خدا سے کیا ہے. سوچئے فاطمہ الزہرا کیا ہے. تبھی فرمایا خارق العادہ. اچھا، 2 مثالیں اور لے کر آئی ہوں، صرف یہ واقعہ نہیں ہے، 2 مثالیں اور لے کر آئی ہوں. جانتے ہیں کیا ہے بہار الانوار؟
فرمایا رسول خدا جب بی بی فاطمہ کے گھر جاتے تھے، اچھا میں اور آپ جب زیارت پر جاتے ہیں، خدا ہم کو بار بار لے کر جائے، جب میں اور آپ زیارت پر جاتے ہیں، اگر کسی مسجد جاتے ہیں تو سب سے پہلے مولانا کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک، جوتیاں اتار کے 2 رکعت نماز تحیت مسجد ضرور پڑھ لیں، مسجد کے احترام میں، مسجد کو زندہ کرنے کے لحاظ سے، ایسا ہے یا نہیں؟ کتاب بہار الانوار میں لکھا ہے رسول خدا جب بی بی فاطمہ کے گھر آتے تھے 2 رکعت نماز تحیت فاطمہ پڑھتے تھے. سوچئے رسالت جس کے گھر میں ہمیشہ جب آئے 2 رکعت تحیت و احترام کی نماز پڑھے، اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور جب رسول خدا نکلتے تھے نا، رسول خدا کا انداز کیا ہوتا تھا؟ عجیب ہے. جب رسول خدا نکلتے تھے آپ کی پشت مبارک دروازے کی طرف اور رخ مبارک سیدہ کی طرف ہوتی تھی، یعنی جسے ہم اردو میں الٹے قدموں کہتے ہیں، کہ رسول خدا بی بی فاطمہ کے دروازے سے ہمیشہ الٹے قدموں نکلا کرتے تھے، کہ آپ کی پشت دروازے کی طرف اور آپ کا رخ ہمیشہ سیدہ کی طرف. اچھا کسی نے پوچھا یا رسول خدا ایسے کیوں نکلتے ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا پشت کی طرف ہو کے بھی اتنی بے احترامی سیدہ کیا جائے. ہم کہتے ہیں نا پشت قبلہ نہ بیٹھو، بے احترامی ہے، کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سیدہ مثل قبلہ ہے، سیدہ مثل قبلہ ہے. کہا جیسے اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے ویسے سیدہ کی طرف بھی پشت، رسول خدا کہتے ہیں میں اتنی سی بے حرمتی ہے سیدہ بھی. سوچیے کیا ہے فاطمہ، یہ رسول خدا کی طرف سے احترام ہے. اب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے دیکھیے کہ جو درد، جو تکلیف، جو احترام رسول خدا کے پاس ہے نا، بالکل وہی درد، تکلیف و احترام بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا میں بھی ہے رسول خدا کے. کیوں؟ ام ابیہا ہے نا. اچھا ام ابیہا باقی ماں، جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، ایک ماں، بالکل وہی احساس بی بی میں ہے. اور بی بی بتانا چاہتی ہے کہ جیسے میں باپ کے لیے ابیہا ہوں، جیسے میری چاہنے والی باپ کے لیے ابیہا ہوگی. کیوں؟ رشتے صرف لینے کے نام نہیں ہیں کہ ہم اور آپ بیٹی بن کے ہمیشہ لیتے رہیں، رشتے دینے کے نام ہیں کہ میں اور آپ بیٹی بن کے ماں باپ کو بھی دیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کتنی ایسا دفعہ ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آیا ماں باپ نے کچھ کہا، ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تب بھی انہی کی مانو. نہیں مرضی وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کہا کوئی بات نہیں، تب بھی انہی کی مانو. کیوں؟ یہ اسوہ سیدہ ہے. ٹھیک، اسوہ سیدہ. آپ دیکھیں بی بی فاطمہ الزہرا جنگ خندق ہے، کیسے ام ابیہا ہے، جنگ خندق ہے. راوی کہتا ہے رسول خدا خندق کھود رہے ہیں، خندق کو کھودتے ہوئے دیکھا دور سے سیدہ آ رہی ہیں، خندق کھودنا چھوڑ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے. اچھا آپ نے ایک بات کی طرف توجہ دی، رسول چاہے ممبر پہ ہوں چاہے خندق پہ ہوں، فاطمہ کا احترام بالکل اس مثل ہے. فاطمہ رسول چاہے خطبہ پڑھیں چاہے خندق کھودیں، آپ کے استقبال کے لیے بڑھنا حکم الہی ہے. ٹھیک، کہ فاطمہ کے احترام میں کمی نہ ہو، رسول خدا آگے بڑھے، احترام کیا. دیکھا بی بی نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے، فاطمہ ہاتھ میں کیا ہے؟ بابا آج 2 دن بعد میں نے اپنی اولاد کے لیے روٹیاں بنائی ہیں، اور اپنے حصے کی روٹی کا جب میں کھانے بیٹھی ایک لمحے سوچ آئی بابا نے کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا. ایک لمحے سوچا میرے باپ نے کھایا ہوگا نہیں کھایا. بابا میں نے اپنے حصے کی روٹی بند کی اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. کہا بی بی نے نوالا بنایا. ابھی اس سے پہلے کہ اگر رسول خدا کچھ کہیں، بی بی نے نوالا بنایا اور باپ کے منہ میں رکھ دیا، جیسے ماں رکھتی ہے نا. کہا نوالا رکھا، رسول خدا فرماتے فاطمہ 3 دن میں یہ پہلا نوالا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے. سوچئے اگر رسول خدا احترام کر رہے ہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا کے اندر کا جو احساس ہے وہ بالکل ایک ماں کا سا احساس ہے باپ کے لیے. سلام ہو اس بیٹی پر جو پیغمبر کا مان ہے. اچھا پیغمبر کا مان، صرف ایک واقعہ بیان کروں گی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید بیان کر سکوں. بی بی رسالت کا مان ہے.
اچھا ایک جنگ تھی، رسول خدا امیر المومنین سب جنگ میں ہیں، جنگ سے واپسی بیوی نے 3 چیزیں گھر میں خریدی ان کی غیر موجودگی میں. ایک بریسلٹ خریدا 10 بند، ایک نیکلس خریدا یعنی گلو بند، گھر کے لیے پردے خریدے. ٹھیک. علامہ امینی ابراہیم امینی کتاب اسلام کی مثالی خاتون اس میں واقعہ موجود ہے. فرمایا رسول خدا جب بھی جنگ سے واپس آتے تھے نا سب سے پہلے کس کے گھر جاتے تھے؟ اچھا جب جاتے تھے نا صحابہ جانتے تھے کہ رسول خدا صرف ملاقات کرنے نہیں گئے ہیں، رسول خدا بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں استراحت کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا جملہ بدل، جو رسالت کو سکون دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. کیا ازواج کے حجرے نہیں تھے؟ حجرے تھے نا، لیکن بتانا چاہتے تھے رسالت کا سکون وجود فاطمہ میں ہے. ٹھیک. اذان گرامی بیوی نے جو 3 چیزیں خریدی، رسول خدا فوراً سے آئے پلٹے اور بیوی کے گھر گئے. اب اصحاب کو پتہ ہے رسول خدا جلدی باہر نہیں نکلیں گے، رسول خدا جب بیوی کے گھر چلے جائیں استراحت کرتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں. خلاف توقع جیسی رسول خدا گھر میں گئے نا رسول خدا کی نگاہ بریسلٹ پہ پڑی، رسول خدا کی نگاہ گولبند پہ پڑی، پردوں پہ پڑی. رسول خدا کے چہرے پہ ناگواری کے احساس ہوئے اور رسول خدا واپس پلٹ گئے. اچھا بیوی کا خریدنا کیا غریزہ نہیں؟ غریزہ احساسات، جذبات، خواہشات کیا نہیں؟ بیوی حورہ انسیاں ہیں، حور کی شکل میں انسان ہے. اب انسان کے اندر جو کیفیات ہے نا وہ بیوی کے اندر بدلتے اتم. اچھا اگر میں کہوں ایک صنف حور ہے ایک صنف انسان ہے، جیسے اللہ نے حور ہو کے انسانی صنف میں پیدا کیا وہ فاطمہ الزہرا کا وجود ہے. ٹھیک. اب بیوی کے اندر وہ حوروں والی چیزیں بھی موجود ہیں اور وہ انسانوں والی چیزیں بھی موجود ہیں. اچھا انسان میں خواہشات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا. تو اب بیوی میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہم اگر سوچیں نا نہیں رسول کی بیٹی تھی کوئی خواہش ہی نہیں تھی، نہیں. اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خواہشات ہیں، گلوبند بھی پہنا ہے، بریسلٹ بھی خریدا ہے اور پردے بھی لگائے ہیں. لیکن رسول خدا نے بیان فرمایا فاطمہ یہ چیزیں ہم اہل بیت کے لیے نہیں ہیں. ہم اہل بیت دنیا کی آسائشوں سے فائدہ کچھ نہیں کہا رسول خدا نے، لیکن اپنے ایکسپریشن سے ظاہر کیا اور رسول خدا باہر چلے گئے. اچھا جب رسول خدا باہر چلے گئے نا اصحاب حیران ہیں آج رسول خدا جلدی کیسے آ گئے. بی بی فاطمہ الزہرا نے گلوبند اتارا، بریسلٹ اتارا، پردے اتار کے ایک گٹھڑی میں باندھ دیا اور کہا چچا سلمان میرے بابا سے کہیے گا اسے راہ خدا میں دے دیں. ٹھیک. رسول خدا نے جیسی گٹھڑی دیکھی جناب سلمان کا بیوی نے بھیجی. رسول خدا کھولتے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے چلے جاتے ہیں. کہا فاطمہ پر میں قربان جو اپنی باپ کی آنکھوں کے اشارے سمجھتی ہے، میں فاطمہ پہ قربان جو اپنے باپ کا مان ہے، میں فاطمہ پر قربان جو رسالت کا مان ہے. واپس کرتی ہوں ہر وہ چیز جو نہیں پسند وہ نہیں کرنی، ہر وہ چیز جو میرے ماں باپ کو نہیں چاہیے نا وہ مجھے کرنی ہی نہیں ہے. میری ہر خواہش قربان ہے باپ پر. یہ سنت فاطمہ الزہرا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے جا رہا ہے ہمیں جانا ہے دوستوں کے ساتھ، ہمیں فلاں کورس کرنا ہے، ہمیں فلاں جگہ ایڈمیشن لینا ہے، ماں باپ نہیں چاہ رہے، نہیں چاہ رہے کیا کروں؟
اپنی ترقی دیکھوں یا اپنے ماں باپ کو دیکھوں؟ کیا کرنا ہے؟ کہا اپنی چیزوں کو قربان کرنا ماں باپ کے لیے، اپنی خواہشات کو ترک کرنا سنت بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ ملتا کیا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اگر میں اس طرح کروں مجھے کیا ملے گا؟ ٹھیک، اچھا سب سے پہلے مجھے کیا ملے گا؟ دو چیزیں بیان کر دیں، دنیا اور آخرت۔ ٹھیک، 7 دوست ہے، تینوں کو شدید خواہش ہم حوزہ علمیہ جائیں، حوزہ اچھا لگتا ہے نا، ہم بھی عالم بنے، ہم بھی عالمہ بنے۔ ٹھیک، 2 کو اجازت مل گئی لیکن ایک کو نہیں ملی۔ کہا ایک کو کیوں نہیں ملی؟ کہا وہ ایک جو تھا نا اس کی والد کا اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ماں جو تھی وہ ضعیفہ تھی، اور ماں نے کہا تم اگر گھر سے باہر نکلتے ہو میری جان چلی جاتی ہے، تمہیں میں 5 سال کے لیے حوزہ علمیہ بھیج دوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں باہر بھیج دوں، کہ اتنی دور جاؤ گے میں کیسے زندہ رہوں گی؟ اچھا یہ ماں کی وجہ سے اپنی خواہش کو، شدید خواہش ماں کی وجہ سے ترک کر دی، میری ماں نہیں چاہتی نا میں نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک، اچھا دوست چلے گئے، روتے ہوئے انہوں نے رخصت کیا، اور واپسی پتہ کہاں گیا؟ واپسی اپنے باپ کی قبر پر گیا۔ اچھا دل تو بھرا ہوا تھا نا، قربان کرنا آسان نہیں ہوتا کوئی چیز۔ اچھا باپ کی قبر پر گیا اور رو کے کہتا ہے بابا اگر آپ زندہ ہوتے نا تو آج میری ماں کا سہارا ہوتا اور میں حوزہ علمیہ پڑھنے جاتا، میری خواہش کو آپ ترک کبھی بھی نہ کرتے۔ اچھا باپ کی قبر پر رو رہا ہے، اسی دوران دیکھا کسی نے ہاتھ رکھا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے بہت شدید خواہش تھی پڑھنے کی۔ کہا کیوں نہیں گئے؟ کہا میں اس وجہ سے نہیں گیا، میری ماں نے جانے نہیں دیا، اور میری ماں نہیں چاہتی تھی، میں اپنی ماں کے حکم و دلو کر کے جانا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ جب اللہ کو نہیں پسند تو میں وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن خواہش تو ہے نا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں تمہیں پڑھاؤں گا، میں بھی پڑھا ہوا ہوں، تو مجھ سے پڑھ لیا کرنا۔ کہا تمہاری ماں تمہیں کس ٹائم آنے دیتی ہے؟ کہا مغرب کی نماز جب میری ماں پڑھ لیتی ہے تھوڑی لمبی تعقیبات کرتی ہے، میں 1 گھنٹے فارغ ہوتا ہوں۔ کہا اس وقت آ جاؤ، یہیں قبرستان میں روز تمہیں پڑھاؤں گا۔ اچھا 1 سال 2 سال 3 سال، 3 سال میں آپ جانتے ہیں روزانہ اس کی کلاس ہو رہی ہے، اور جب علم آتا ہے نا انسان کا بولنے کا بیٹھنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے بولنے کے طریقہ کار بدل جاتے ہیں۔ کہا اب اس کے پاس جب علم آیا نا اس کا ہر طریقہ بدل گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے لگا، شہرت آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ حد یہ ہے اس کے گاؤں سے نکل کے، اس کے ملک سے نکل کے شہرت نجف تک پہنچ گئی۔ اچھا جب نجف تک گئی، 3 سال بعد جب وہ دوست آنے لگے نا، وہ دوست آنے لگے چھٹی پر، اس کی شہرت اتنی پھیل چکی تھی کہ ان کے وہ جو 3 دو دوست تھے نا، ان کے استاد نے ایک پیپر دیا، میں نے سنا ہے تمہارے علاقے میں ایک عالم ہے کہ مشکل سے مشکل ترین سوال کا جواب بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے، میرے یہ سوالوں کی لسٹ ہے، تم لے جاؤ اور جب واپس آنا نا تو اپنے علاقے کے اس عالم سے اس کے جواب لے کر آنا۔ اچھا یہ حیران کون؟ پتا کیا، اچھا دوست تو انسان کو بڑا رف اینڈ ٹف نام لیتے ہیں نا، ٹھیک، ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا یہ ہمارا وہ والا دوست ہوگا۔ اب آ کے اپنے علاقے میں ڈھونڈتے فلاں فلاں فلاں، لوگ کہتے ہیں لوگ تم نے نہیں پہچانا؟ کہا کون؟ کہا تمہارے بچپن کا دوست۔ اب یہ حیرت سے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس پہلے سوال نامہ پکڑاتے ہیں، اس کو آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں یہ سوال یہ تو بڑے آسان ہے، اس کا جواب یہ 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 ہے۔ کہا دوست اسے کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، ہم 3 سال حوزہ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے استاد 15 سال حوزہ پڑھے ہیں، لیکن وہ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے، تم تو ایسے بتلا رہے ہو جیسے تم نے بالکل زبان پہ ٹپ آف دی ٹنگ ہو، یہ کیسے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن جب بھی تم سوال مجھے دے رہے ہو اور مجھے اس سب کے جواب پتہ ہے، وہ لکھتا ہے، اچھا ایک ہوتا ہے نا سرچ کر کے لاؤں گا، تحقیق کروں گا، کہا نہیں سوالوں کے جواب لکھے اور ان کو دے دیے، لیکن حیران خود بھی ہوا۔ اب مغرب پہ جب پڑھنے گیا نا ایک دفعہ شخص کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تم کون ہو، مجھے کیوں پڑھا رہے ہیں، کس نے بھیجا ہے؟ آج مجھے احساس ہوا ہے اس 3 سالوں میں جو تم نے مجھے پڑھایا میں تو 15 سال کے پڑھوں سے زیادہ پڑھ گیا ہوں، وہ جو 15 سال جنہوں نے پڑھا ہے نا ان کو اتنا علم نہیں ہے جتنا مجھے، میرے لیے اب کوئی سوال نہیں رہا، یہ تم نے مجھے کیا پڑھایا، تم ہو کون؟ کہا اس بات کو رہنے دو۔ کہا جب اس نے بہت اصرار کیا نا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چھوڑوں گا نہیں جب تک بتاؤ گے نہیں۔ کہا اب اگر جاننے کی ہی کوشش کرتے ہو نا تو اب سنو، میں خضر ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ جاؤ
اس نے اپنی ماں کے لیے اپنی خواہشات کو ترک کیا ہے نا، اب اس کا عوض یہ ہے کہ خضر تم پڑھاؤ اور وہ پڑھے. مجھے اللہ نے بھیجا. سوچئے جو دنیا میں قربان کرے نا اپنی خواہشات، اللہ اس کے لیے اس سے بہترین انتظام جو وہ چاہتا ہے نا اس سے کئی گنا بڑھ کے اللہ اسے. یہ دنیا کا عوض ہے. آخرت کا عوض کیا ہے کہ اللہ جو دیتا ہے. ماں باپ کون سکھا رہا ہے؟ سیدہ نے سکھا رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ سیدہ بتا رہی ہے. آخرت کا عوض کیا ہے؟ فرمایا کچھ لوگ، اچھا میرے مولا سید سجاد رسالہ حقوق کتاب، فرمایا کچھ لوگ محشر کے میدان میں سرداروں کی طرح داخل ہوں گے. سوچئے آپ کو پتہ ہے محشر کا میدان کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے کہنا، جملے کہہ دینا بڑا آسان ہے. میں نے ایک دفعہ بڑی کوشش کی تھی، ایک ٹاپک ذہن میں آیا تھا، سب ذاکرائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ٹاپک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں انسان پہلے سلیکشن ٹاپک کا کرتا ہے، اس کے بعد اس پہ سرچنگ کرتا ہے. ٹھیک، میرے ذہن میں ایک ٹاپک آیا کہ محشر میں دخول کا ٹاپک اشرے کے لیے بنایا جائے کہ لوگ کتنے اسٹائل سے محشر میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں جب میں نے اس کے لیے جمع کرنا شروع کیا، اتنا خطرناک ٹاپک تھا، اتنا خطرناک ٹاپک تھا اور اتنا مبتلا بے تھا نا کہ کتے کی شکل میں فلاں داخل ہو رہا ہے، وہ سب عادتیں ہم میں موجود ہیں. اچھا بتا دوں، ایک آدھ بتاؤں یا نہیں بتاؤں؟ مثلاً کچھ لوگ کتے کی شکل میں داخل ہوں گے اور کہا یہ وہ ہے جو دوسروں سے حسد کیا کرتے تھے، دوسرے کی اچھی چیزوں کو دیکھ کے نا برداشت نہیں ہوتا تھا ان سے. آج ہے یہ لوگوں میں یا نہیں ہے؟ یاد ہے یا نہیں ہے نا؟ کچھ چونٹیوں کی طرح داخل ہوں گے، لوگ ان کے اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک کیفیت ان کی رگڑنے والی ہوگی کہ وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے مسلتے چلے جا رہے ہیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ جو دنیا میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا، ہم تو یہ ہیں، ہم تو یہ ہیں. وہ جو تکبر والی چیز ہے نا، ہمارے پاس یہ ہے، ہم یہ. کہا وہ اللہ چونٹیوں کی طرح داخل کرے گا، اب تم یہ ہو. یہ دیکھو بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی ملائکہ ڈنڈی سے مار مار کے اندر کر رہے ہوں گے. چلو اچھا، بعض لوگوں کو دھکے دے رہے ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں بڑی بےعزتی محسوس ہوتی ہے اگر کسی کو دھکے دے دے کے کہا نکلو. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نکل جائیے یہاں سے، اور ایک ہوتا ہے نہیں دھکے مار. کا محشر میں کچھ لوگوں کو ہانکا جا رہا ہوگا اور کچھ لوگوں کو داخل کیا جا رہا ہوگا دھکے دے دے کے، اور کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ بے عزتی بالوں سے پکڑ کے لایا جا. آپ دیکھیں کتنی لمحے بلمحے بے عزتی. اور کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ بے عزتی کہ پیچھے کے بال نہیں. آپ دیکھیں اگر آگے سے بال پکڑ لیا جائے تو بے عزتی ڈبل ہو جاتی ہے کہ آگے سے کھینچا جا رہا ہے. کہا کچھ لوگوں کو ملائکہ آگے کے بالوں سے کھینچ کے لا رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو آگے کے بالوں سے کھینچ کے زمین پر مار مار کے. آپ سوچیے کیا کیفیت ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیے ہم کس کیٹیگری میں ہیں. آپ یقین کریں اس میں بہت ساری کیفیات ایسی ہیں جس میں ہم موجود ہیں، ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے، کہا کچھ لوگ سوروں کی طرح داخل ہوں گے، چغل خور جو بات ادھر کرتے ہیں اور بات. سوچیے ہم کس کیٹیگری میں ہیں. اور اس میں کہ جب لوگ ایسے داخل ہو رہے ہوں گے، کچھ لوگ ملائکہ کے جھرمٹ میں درمیان میں سرداروں کی طرح. اچھا کراچی والے سرداری والے اسٹائل سے واقف نہیں ہیں، لیکن ایک جھلک پھر بھی بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک فوکس بنے. ٹھیک، آپ دیکھیے جلوس میں اگر کوئی عالم چل رہا ہو تو اس کے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہاں بتائیے، سننا چاہتی ہوں. چاروں طرف جھرمٹ ہوتا ہے اور بیچ میں. اچھا پتہ ہے وہ کیوں سرداروں کی طرح چل رہا ہے؟ یہ اسٹائل سرداروں کا ہے کہ چاروں طرف جھرمٹ اور بیچ میں سردار. وہ کیوں سرداروں کی طرح چل رہا ہے؟ امام نے بیان فرمایا بچپن سے علم حاصل کرو تاکہ بڑے ہو کر اللہ سرداری دے. علم سرداری عطا کرتا ہے. اب ہم میں سے جو چاہتا ہے نا کہ اللہ اسے سردار بنا دے تو اسے علم سے قریب ہونا ہی پڑے گا. وہ علم سے قریب ہو جائے گا، اللہ اس کو سرداری عنایت کرائے گا. اب یہ انداز ایک لمحے کے لیے سوچئے محشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، ملائکہ لوگوں کو ہٹاتے چلے جا رہے ہیں اور وہ میدان میں آتا چلا جا رہا ہے. لوگ سوال کریں گے خدایا یہ کون ہے جسے اس طرح پروٹوکول دے کے محشر میں لایا جا رہا ہے؟ فرمایا جائے گا یہ ماں باپ کے خدمت گزار ہیں، یہ ماں باپ کے ماننے والے ہیں، یہ ماں باپ کو مرنے کے بعد نہ بھولنے والے ہیں.
ٹھیک ہے، صرف جوانوں کی بات نہیں کر رہی، میں سبوں کی بات کر رہی ہوں. جو مرنے کے بعد ماں باپ کو نہیں بھولے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو اتنا بھیجتے ہیں، اتنا بھیجتے ہیں کہ ماں باپ راضی ہو گئے. ان کی دعاؤں سے اللہ نے یہ مقام و منزل دیا اور یہ سکھایا ہے ام ابیحا نے کہ بیٹیاں ماں باپ کا مان ہے. وہ سیدہ طاہرہ کہ جس کے دروازے پر رسول خدا آئے تھے تطہیر، اور جس کے گھر میں مسجد نماز تحیت رسول خدا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک وہ فاطمہ الزہرا رسالت کے بعد یہ کہتی ہوئی نظر آئی، سبت علی مصائب لو انہا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے جو روشن دنوں پر پڑتے نا، اندھیری راتوں میں بدل جاتے. عزادارو، جسمانی اذیت تو جسمانی اذیت تھی، لیکن جانتے ہیں سیدہ کو 2 روحانی اذیتیں آتی تھیں. اور سیدہ جب بھی کوئی عیادت کے لیے آتا تھا نا انصار میں سے، سیدہ اپنی ان 2 روحانی تکلیف کا تذکرہ ضرور کرتی تھی. سیدہ کے روح پر بھی زخم تھے. جانتے ہیں وہ 2 تکلیفیں کون سی تھی؟ سیدہ پہلی تکلیف کو بیان کرتی ہیں کہ مجھے شدید، میں روز محشر جب بابا کے سامنے آؤں گی نا، میں پہلی شکایت کروں گی، بابا آپ کی امت نے صدیقہ کو جھٹلایا ہے. بھرے دربار میں آپ کی بیٹی کو کہنا پڑا، قسم خدا کی فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی. یا رسول خدا، آپ کی امت نے فاطمہ کو جھٹلایا ہے، اس کی بات کو حقیقت نہ جانی. کہا دوسری چیز میں بابا سے امت کی شکایت کروں گی کہ مجھے رونے بھی نہیں دیا کرتا. فاطمہ جب گھر پہ روتی ہے نا، لوگ شروع کھا کے کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہیے رات کو رو لیجیے گا. فاطمہ رات کو روتی ہے، یا علی فاطمہ سے کہیے دن کو رو لیجیے گا. بی بی نے کہا یا علی ان سے کہہ دیجئے رسول کی بیٹی میدان احد جا کے شہر سے باہر روئے گی. راوی کہتے ہیں ایک دفعہ رسول کی بیٹی گھر آئی، چہرہ سرخ ہو گیا ہے. کہا بنت فاطمہ بنت رسول آج چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یا علی میدان احد میں ایک درخت تھا جس کے سائے میں بیٹھ کے میں گریا کرتی تھی. آج جب میں گئی ہوں نا تو امت نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. امت کو منظور نہیں تھا فاطمہ درخت کے سائے میں بیٹھے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی یا رسول خدا، سیدہ کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہے، لیکن آج بھی سیدہ سے بغض جاری ہے. کل سیدہ بغیر سائے کے بیٹھی تھی، آج قبر سیدہ بغیر سائے کے. یا رسول خدا، جانتے ہیں ایک عجیب جملہ کہا کتاب بیت الاحزان شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، دشمن خدا جس نے سیدہ پہ ستم کیا نا، اس نے خط لکھا تھا حاکم شام کو. کہا وہ حاکم شام کو خط لکھتے ہوئے پورا واقعہ سناتا ہے میں نے سیدہ کے ساتھ کیا کیا تھا. اچھا میں مختصراً بیان کر رہی ہوں، جسے کامل پڑھنا ہو نا خود پڑھ لیجیے گا. کہا جب میں نے دروازے پر آگ لگانی شروع کی، کہا سب سے پہلے فضا بھاگی. میں نے کہا جاؤ فضا علی سے کہو حکومت کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. کہا اس کے بعد رسول کی بیٹی آئی اور کہا اے جھوٹے، اے گمراہ. میں نے کہا اب سنتے ہیں سیدہ کی روح کا پہلا داغ. بی بی کیا بیان فرما رہی ہے؟ مجھے جھٹلایا گیا، میری تکذیب کی گئی. جانتے ہیں جب بی بی سیدہ دروازے پر آئی نا تو کیا کہا گیا؟ سیدہ عقل سے دور کی باتیں نہ کرو اور علی کو باہر نکال. وہ سیدہ جس کی طہارت کی گواہی خدا دے رہا ہے نا، کہا گیا عقل سے دور باتیں کرنے والی. خدایا تیرے بعد سیدہ نے کیا کیا کچھ دیکھا. عزادارو راوی کہتا ہے سیدہ، اچھا دشمن خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آگ لگائی اور دروازے پر لاتے مارنے لگے تاکہ دروازے کو توڑا جا سکے. کہاں سامنے مقاومت میں رسول کی بیٹی نے اپنے ہاتھ دروازے پر رکھ دیے. رسول کی بیٹی تنہا ہے، جلتے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. ہم زیادہ ہیں، میں نے اتنا کیا کہ دروازے کا تھوڑا سا حصہ کھلا ہے. کہا اس کھلے والے حصے میں نے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے میں نے تازیانے سے بی بی کے ہاتھ پر مارنا شروع کر دیا. کہا
تازیانے لگنے تھے، فاطمہ تو زہرا زمین پر گر گئی. کہا ہم نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ سیدہ پر، سیدہ دروازے کے نیچے. سیدہ کے رونے کی آواز آنے لگی. کہا یہ وہ لمحہ تھا مجھے سیدہ پر ترس آیا. یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے سیدہ پر ترس آیا. کہا لیکن بغض علی اس طرح حاوی ہوا، مجھے یاد آیا علی نے بدر و احد میں میرے اجداد کو قتل کیا تھا. کہا وہ رحم سے ظلم میں بدل گیا. کہا میں نے اس دروازے پر پاؤں سے دبانا شروع کر دیا. کہا اتنے میں سیدہ کی آواز آئی، اے فضہ میری مدد کرو، میرا محسن شہید کر دیا گیا، میرا محسن قتل کر دیا گیا، اے فضہ مدد کرو میری پسلیاں ٹوٹ. اس کے بعد جب سیدہ دروازے سے نکلی نا، جب سیدہ دروازے سے نکلی، دشمن خدا جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ دشمن خدا کہتا ہے سیدہ نے مقدے کے ساتھ نقاب پہنا ہوا تھا. کہا میں آگے بڑھا، عزادارو جملہ مجھ سے کہا نہیں جاتا، بس اتنا سن لیجئے، جو پرسہ سکینہ کو ملا ہے نا کربلا میں، ہم اور آپ حیران ہوتے ہیں، ہم اور آپ حیران ہوتے ہیں کیسے لوگ تھے یتیمی کا پرسہ تماچوں کی صورت میں دیا، کیسے لوگ تھے یتیمی کا پرچہ کان کی بالیاں چھین کے دیا. عزادارو کربلا ابتدا نہیں ہے، کربلا ابتدا نہیں ہے، مدینہ ابتدا ہے. آ کے دیکھیے رسول کی بیٹی کو تماچا لگ رہا ہے، اور یہ کہہ کے تماچا لگ رہا ہے میں نے ایسے تماچے سیدہ کو مارے، سیدہ تو گوشوارے ٹوٹ کے دور جا گر. اور یہ وہ منظر ہے، اور یہ وہ منظر ہے جو دور سے علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ کسی نے علی مرتضیٰ سے پوچھا مولا مرد پہ سب سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے؟ مولا سب سے مشکل وقت مرد پہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کی زوجہ کو اس کے سامنے مارا جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے. آئے مظلوم کا کائنات کا مظلوم امیر المومنین. عزادارو راوی کہتا ہے امام حسین کا سر سجدے میں تھا، بہت طویل ہوا نا سجدہ. کہا شمر نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا شہید ہو چکے، قریب گیا اور کہا خیام حسینی کو لوٹ لو، حسین کی شہادت ہو چکی. کہا ایک دفعہ مولا حسین نے فوراً سر سجدے سے اٹھا لیا، اے شمر میری زندگی میں خیام حسینی میں نہ جانا، اے شمر میری زندگی میں بیویوں کو خیمے سے باہر نہ لانا. سلام ہو علی مرتضیٰ پر جس نے صرف دیکھا نہیں بلکہ سیدہ کو تماچے کھاتے ہوئے سیدہ کو. جب گلے کی رسی سے کھینچا جا رہا تھا، جب گلے کی رسی سے کھینچا جا رہا تھا، آیت اللہ ولید خراسانی کرتے ہیں کہا بیوی نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن رسول کی بیٹی گر گئی. جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، جس کا محسن شہید ہو گیا، جس کے سینے میں کیلیں پیوستہ کر کے ٹھنڈی کر دی گئی، جس کا پہلو شکستہ کر دیا گیا ہو، وہ 18 سالہ جوان سیدہ کیسے کھڑی ہو سکتی؟ عزادارو کربلا میں بہت ستم دیکھے تھے ہم نے، کربلا میں بہت درے دیکھے تھے ہم نے، لیکن نہیں ملا کہ کسی بی بی کی پسلیاں توڑ دی گئی ہوں. کبھی بھی کئی دفعہ کھڑی ہوئی اور کئی دفعہ زمین پر گر گئی. راوی کہتا ہے رسول کی بیٹی نے ہمت جمع کی اور علی کا دامن پکڑ لیا. عزادارو شاید ابھی 10 سلامت تھا، باقی ہڈیاں تو ٹوٹ گئی تھی نا، 10 سلامت تھا. کہا جیسی ہی 10 سے دامن علی پکڑا نا، کنفس کی طرف اشارہ ہوا، کنفس نے درے چلانے شروع کر دیے. ایسے درے چلائے کتاب محمد الساقبہ، اس کے بعد بی بی کا یہ ہاتھ تسبیح نہیں کرتا. یا رسول خدا ٹوٹے وجود کے ساتھ ہاتھ بھی تسبیح کر رہا تھا.
وقت گزرا. بی بی فاطمہ الزہرا، کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا بی بی فاطمہ کی شہادت کن زخموں سے ہوئی ہے؟ کہا جب کنفس تجھے مارا تھا. کہا دشمن خدا نے تلوار نکالی، تلوار کے دستے سے بی بی کے سینے پر ایسے وار لگائے ہیں، ایسے وار کیے ہیں کہ اس کے بعد رسول کی بیٹی کھڑی نہیں ہو سکی. بی بی نے جناب زینب کو بلایا. زینب دیکھو میرا وقت آخر قریب ہے، بیٹا زینب یہ میرا کفن ہے، یہ میرے غسل کا کافور ہے. دوسرا کفن دیا کہ زینب یہ علی مرتضیٰ کا کفن ہے، یہ علی مرتضیٰ کا کافور ہے. کہا تیسرا کفن نکالا، بیٹا زینب یہ حسن کا کافور ہے، یہ حسن کا کفن ہے. کہا جناب زینب کہتی ہے مادر گرامی حسین کا کفن کہاں گیا؟ کہا حسین کا کفن کہاں ہے؟ کہا ایک دفعہ رو کے کہا زینب 3 دن کا بھوکا پیاسا، میرا حسین بے گورو کفن کربلا کی زمین میں دفن ہو. اے زینب میرا حسین بے گورو کفن دفن ہو جائے. عزیزانو راوی کہتا ہے میرے مولا جب بی بی دنیا سے رخصت ہوئی نا، بی بی دنیا سے رخصت ہوئی، کہا میرے مولا کی عجیب کیفیت ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے جب مولا کو یہ اطلاع دی گئی نا کہ بی بی کی شہادت ہو گئی ہے، کہا مولا اس طرح گرتے اور اٹھتے تھے جیسے علی اکبر کے جنازے پر حسین گرتے تھے. کہا کامتی ٹانکوں کے ساتھ ایک دفعہ سیدہ کے جنازے پر آئے ہیں اور کہتے سیدہ علی غریب ہو گیا، علی سے کلام کیجئے. اب علی کا زخم سننے والا کون رہا سیدہ نے؟ راوی کہتا ہے بچوں کو جمع کیا. بچوں دیکھو گریہ کرنا مگر اتنی آواز میں نہ کرنا کہ دشمن خدا کو پتہ چل جائے. تمہاری ماں نے وصیت کی ہے، تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ مجھے رات میں دفن کرنا، مجھے رات میں غسل دینا تاکہ دشمن خدا لاشیں نہ. اب بچے رو رہے ہیں، مولا تسلی دے رہے ہیں. بچے رو رہے ہیں، مولا تسلی دے رہے ہیں. یہ بچوں کا نصیب ہے. وہ کربلا میں سکینہ کا نصیب تھا کہ جو باپ کے لاشیں پر آتی تھی تو کبھی تازیانے لگتے تھے، کبھی تماچے لگتے تھے. میرے مولا نے غسل دینا شروع کیا. راوی کہتے جب میرے مولا غسل دینے لگے کہا اسما پانی ڈالتے جائیے لیکن رونا نہیں اسما، تاکہ دشمن خدا کو پتہ نہ چلے. راوی کہتا ہے اسی دوران مولا نے غسل میں چیخ مار کے گریا. اسما نے کہا مولا آپ نے تو ہم کو منع کیا تھا. کہا اسما فاطمہ کے چہرے پر تماچوں کے داغ دیکھ رہا ہوں. کہا اسما فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ رہا ہوں. کہا فاطمہ کی پشت پر تلوار کے دستے کے تازہ زخم دیکھ رہا ہوں. مولا نے لاشیں کو تیار کیا. بچوں آخری دفعہ ماں کو دیکھا. کہا تمام بچے آ گئے، صرف امام حسین نے قدموں پہ سر رکھ دیا. کہا ماں حسین غریب ہو گیا. جب بھی آتا تھا نا آپ ہاتھوں کو پھیلاتی تھی. حسین غریب آ جا رہا ہے، ماں ہاتھوں کو نہ پھیلائے. کہا بندے کفن کھلے. ایک دفعہ ماں نے ہاتھوں کو پھیلایا. حسین ماں کے سامنے غربت کا نام نہ لینا. امام حسین مولا علی امام حسین کو دور کیا. عزادارو مولا حسین نے محبت سے امام حسین کو دور کیا. یہ امام حسین کی قسمت تھی. ہائے جناب سکینہ کو جب امام حسین کے لاشے سے دور کیا گیا، درے تماچے مار مار کے جناب سکینہ میرے مولا نے لاشا قبر میں رکھا اور کہا فاطمہ تو زہرا رسول سے میری شکایت نہ کیجیے. جب آپ کو اپنے گھر لایا تھا تو اس حالت میں لایا تھا کہ چہرے پر تماچے کا نشان نہیں تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی اور پہلو شکست.
وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة پروردگار ظہور ایمان میں تعجیل فرما پروردگار شان حیدری کرا جہاں زندگی گزارے ان کی جان مالی سے آبرو کی حفاظت فرما مولا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ایمان کی کنیزوں میں محشور فرما ہماری اولادوں کو ایمان کے اصحاب